خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت دوسری تھی، اور وہ میں نے جس عرض کیا کہ اس کو تکوینی علم کہتے ہیں، اور یہ تکوینی علم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی دے سکتا ہے یا فرشتوں کو دے سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ تکوینی علوم جو ہے وہ شرعی علوم سے افضل نہیں ہے، کیونکہ شرعی علوم پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا مدار ہے، وہ اللہ کی رضا معلوم کرنے کے علوم ہے۔ تکوینی علوم تو اللہ تعالیٰ کے دیگر کائنات میں جو کام چل رہے ہیں ان کے علم کو کہتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی کو تکوینی علم ہو بھی جائے، اس سے اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے شرعی علم یا تشریعی علم جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور انبیاء کو وہی افضل علم ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ افضل نہیں ہے، مفضول ہے، اور ایسے اس علم کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بجائے فرشتوں کا انتخاب کیا ہے، فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے اس کو۔ مثلا یہ کہ اب دیکھیں، فرشتے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی روح لینی ہے، فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے کہاں بارش برسانی ہے، فرشتے کو پتہ ہوتا ہے کس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ امور حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس کو تکوینی علوم کہتے ہیں۔ یہ علوم اللہ کسی انسان کے اوپر بھی کھول سکتا ہے، لیکن اس انسان پر یہ علوم اگر کھل جائیں، اس کو بہت سی باتوں کا پتہ چل جائے، تب بھی یہ علم شریعت کے علم سے اوپر نہیں ہے، اور نہ اس علم کی حامل شخصیات نبیوں سے اوپر ہو سکتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ انبیاء کے علوم بھی اونچے اور انبیاء کی ذات بھی۔ تیسری بات، اس علم میں جب تک جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ڈیوٹی نہ ہو، اور تو وہ بعض لوگ اس قسم کے علوم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی حکم نہیں ہوگا، اور نہ یہاں تو ان کے پاس اس علم کے ہونے پر نبی کے پاس وحی آئی تھی، تب جا کر خضر کے پاس اس علم کا ہونا تھا۔ یعنی خضر علیہ السلام کے پاس ایسے علوم ہیں جو تکوینیات سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات کا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا، اللہ پاک نے خود وحی کی تھی۔ اب یہ اس سے بڑا مضبوط ذریعہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر وحی کرے کہ فلانے بندے کے پاس یہ علم ہے، لیکن آج کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کس طرح ہم اس دعوے کو درست مان لیں؟ اس لیے اب کوئی بندہ اس علم کا دعویٰ کرے بھی صحیح، تو چونکہ کسی وحی کے ذریعے اس کی تائید نہیں ہو سکتی، اس لیے اس دعوے کے باوجود اس کو شرعی علوم کا پابند سمجھا جائے گا۔ اس بنیاد پر کوئی بندہ شرعی علوم سے باہر نہیں نکل سکتا کہ مجھے تکوینی علم حاصل ہو گیا اور میں اب شریعت کا پابند نہیں رہا۔ یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ شریعت سے فرار حاصل کرنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس قسم کے واقعات سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ ان سے کہنا چاہیے کہ یہاں تو خضر کے پاس ان علوم کا تو ایک نبی کو بتایا گیا تھا اور اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا، تمہارے پاس اس علم کے ہونے کا کس کو بتایا گیا ہے اور کس نے اس کی گواہی دی اور کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اور خصوصاً اچھا ویسے اگر کوئی کسی کے پاس یہ علم ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ علم شریعت سے پھر ٹکرانا نہیں چاہیے۔ علم شریعت سے ٹکرانے کے لیے، یعنی علم شریعت اس کے سمجھ میں نہ آنے کے لیے پھر اس طرح کی کوئی مضبوط دلیل ہو جو خضر علیہ السلام کے لیے تھی۔ تو اس لیے وہاں پر عام دنیا میں اب جتنی کائنات میں جو علوم چلیں گے، یعنی جس کے اندر شریعت کے جو فیصلے ہوں گے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علوم شریعت کی روشنی میں ہوں گے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں۔